کیا تم نے ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا ہے؟ جی ہاں دبا دیا. بہت اچھے، ہم چیک کرتے ہیں. 1 2 جلدی 3. کرو پھر. سلام پیارے ناظرین، آج ہم شہر کے مرکز میں یہ جاننے کے لیے آئے ہیں کہ بہترین ماں باپ کی خصوصیات اور خوبیاں کیا ہونی چاہیے، اور اس بارے میں شہریوں سے ایک رپورٹ تیار کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نرگس، امیر علی، جی ماما اندر آ جائیے. سلام بچوں، یہ لو ایک گلاس گرم دودھ. کیسے ہو؟ سلام. شکریہ ماما جان. واہ کیا بات ہے، بالکل ابھی میرا دل ایک گلاس گرم دودھ پینے کا چاہ رہا تھا. واہ واہ، آپ سلامت رہیں ماما جان. ارے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا خدایا ہوا؟ میرے پیارے بیٹے، میں نے کہا تھا کہ یہ بہت گرم ہے. ہاں میرا دھیان نہیں تھا ماما جان، معاف کر کوئی بات دیجئے. نہیں، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو دھیان رکھو گے. یا خدایا. یہ بھائی جب بڑا ہو جائے گا تب بھی یہی کرے گا؟ نرگس ذرا صبر کرو، پہلے اسے ٹھنڈا ہونے دو. ٹھیک ہے ماما جان. خیر، تم نے نہیں بتایا کہ تم کیا کر رہے میں تھے. اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ رپورٹنگ کی پریکٹس کر رہا تھا. شاباش، میں چھوٹی نہیں ہوں بھائی، میں تو بہت اچھے بڑی میرے ہوں. بچوں. بس چھوٹی کرو، ہو. لڑائی مت کرو، نہیں، میں ورنہ بری نہیں ہوں. بات ہے. اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم. کون؟ سلام زہرا بیٹی، سلام چچا جان، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعا سے ٹھیک ہوں. تم ٹھیک ہو؟ شکریہ. بچے ٹھیک ہیں؟ جی ہاں، یہی میرے پاس بیٹھے ہیں. چچا جان، آپ نہیں جانتے، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے. مجھے بھی تمہاری یاد آتی ہے. احمد کیسا ہے؟ جی ٹھیک ہے. خدا انہیں سلامت رکھے. جی صحیح. فاطمہ کیسی ہے؟ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے. کل میں نے اسے کہا تھا کہ کراچی کے لیے ایک ٹکٹ ریزرو کر دے. سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا رات اچھی 12 خبر بجے ہے. کی ٹکٹ مبارک ہے. ہو چچا جان. تو پھر انشاءاللہ کل صبح ہم آپ سے ملتے ہیں. ویسے آپ ایئرپورٹ جی پر نہ ضرور. آنا، ہمیں تھوڑی جی دیر ہو ضرور. سکتی ہے. پھر اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. کیا خبر ہے ماما جان؟ بچوں، ایک اچھی خبر ہے. کیا خبر ہے ماما جان؟ چچا حبیب تھے، کہہ رہے تھے کہ کل صبح ہمارے گھر آئیں گے. سچ میں؟ وہی چچا حبیب جو کراچی میں رہتے ہیں؟ جی ہاں مما کی جان، وہی چچا ہے. واہ ارے کیا بات ہے، مزہ آئے گا. بہت اچھا. تو کل چچا حبیب ہمارے مہمان ہیں. ہائے، سر پر کتنا کام آ پڑا ہے. تم لوگ یہاں کوئی چیز نہ گرانا. اوکے ماما جان. آخر کار پہنچ گیا. خدایا تیرا شکر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے. یہ تو میرا فرض تھا. اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا کے فضل سے بیٹا سلامت رہو. ارے ہر کام میں بھلائی ہو. سلام چچا جان. میری بیٹی، مہمان نہیں چاہیے. مہمان خدا کا دوست ہے. برائے مہربانی اندر تشریف لائیں. بچوں، چچا حبیب آئے ہیں. امیر علی دوڑو اور چچا کی مدد کرو. ارے یہ کتنا وزنی ہے، شاید یہ تحفوں سے بھرا ہوا ہے. میری کمر. خیال رکھنا بیٹا، بہت وزنی ہے. جی ٹھیک. چچا جان، یہ تصویر میں نے خود لی ہے، خوبصورت ہے نا؟ ہاں آپ کا آنا بہت اچھا لگا چچا جان. آپ نے ہماری آنکھوں کو روشن شکریہ کر میری دیا. بیٹی.
चचा 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 बच्चों चचा को तंग मत करो, अभी अभी आए हैं, थके हुए हैं। जी ठीक है मामा जान। अपने चचा से मिलने के लिए बैठे हैं, आप भी कुछ और ना लाओ, मैं तो सिर्फ आप सबको मिलने के लिए आया हूँ। ये क्या बात हुई चचा जान, ये तो मेरा फर्ज है। वैसे चचा जान, कराची की क्या खबर है? मैंने सुना है कि वहाँ बहुत से शियों को शहीद कर दिया गया है। ए काश मैं उस वक्त वहाँ होता तो बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार करता। रिपोर्ट? चचा की जान, मेरा दिल बहुत गमगीन है। मुझे नहीं मालूम ये बेदीन लोग इन बेचारे लोगों की जान से क्या चाहते हैं। इंशाअल्लाह खुदा जल्द ही हमारे इमाम ज़माना को भेजे और हमें इस जालिम कौम के चुंगल से निजात दिलाए। चचा जान, मेरी बेटी, फिर इमाम ज़माना क्यों ज़हूर नहीं फरमा रहे? जी चचा, नरगिस सही कह रही है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम क्यों ज़हूर नहीं फरमा रहे? मैं आप सब पर कुर्बान जाऊं, चचा थक गए हैं, इनकी थकन उतरने दो, फिर वो तुम्हारे लिए कहानी सुनाएंगे। चले चचा जान, ये खाइए, अनार बहुत मीठा है, छिलका उतार दूं, आप तकलीफ मत कीजिएगा। अनार ने मुझे एक कहानी याद दिला दी जो अनार के बारे में है, बच्चों के सवाल का जवाब भी देती है। क्या तुम चाहोगे कि मैं ये कहानी तुम्हें सुनाऊं? जी चचा, ज़रूर सुनाइए। शुरू करें जल्दी करें, अभी शुरू सुनाएं। करें, जल्दी करें, अभी सुनाइए। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर मेरे प्यारे बच्चों। पुराने जमाने में बहरीन शहर में एक हाकिम हुकूमत करता था। बच्चों, नासबी उन लोगों को कहते हैं जो खुल्लम खुल्ला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बेहुरमती करते हैं और शियों को तकलीफ पहुंचाते हैं। उस नासबी हाकिम का एक वजीर था जो उससे भी बदतर था। वो शियों के साथ बहरीन शहर में दुश्मनी करता था। वो बुरा वजीर हर बार कोई न कोई साजिश बनाता ताकि शियों को तकलीफ पहुंचा सके। एक दिन वो चालाक वजीर एक अजीब अनार हाथ में लिए महल में आया और बादशाह के पास गया। हाँ, इस बार मैंने तुम्हारे लिए ऐसी साजिश तैयार की है कि जिसमें तुम फंस जाओगे। हा 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 हा। इस बार तुम मेरे चुंगल से अपनी जान नहीं बचा पाओगे। हा 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 हा। अब वक्त आ गया कि मैं अपनी साजिश को अमली जामा पहना सकूं। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे आका, मैं आपके लिए एक बहुत अहम खबर लेकर आया हूँ। अब दोबारा क्या हुआ है सरकार, वजीर? सरकार, मौजज़ा, एक मौजज़ा हो गया। मोजिज़ा? किस मोजिज़े की बात कर रहे हो वजीर? सरकार, इस अनार को देखिए। इस अनार पर कुदरती तौर पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साथ ही पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे खलीफा का नाम लिखा हुआ है। ये मोजिज़ा शिया मजहब के बातिल होने की पुख्ता दलील है वजीर। अब बताओ, तुम्हारे ख्याल में इस अनार के साथ हमें क्या करना चाहिए वजीर? बिल्कुल सही। हाँ सरकार, शिया तासुब वाले लोग हैं, वो कोई बात मानते ही नहीं। आपको शियों के बुजुर्गों को बुलाना चाहिए, उन्हें ये अनार दिखाएं और कहें कि अपने मजहब से दस्तबरदार हो जाएं। अच्छा, अगर वो ऐसा करते हैं कि जो वो नहीं करेंगे, पर आपको बहुत सवाब मिलेगा। अजब। लेकिन अगर वो अपने दीन से ना पलटे तो उनसे कहना कि वो इन दो शर्तों में से कोई एक मुंतखब करें, या तो काफरों की तरह जिल्लत और ख्वारी के साथ जजिया अदा करें, या फिर इस खुदा के मौजज़े का जवाब लाएं। अब अगर वो इन दो में से कोई शर्त कबूल नहीं करते तो इनके मर्दों को तलवार के घाट उतार दो और उनकी औरतों और बच्चों को कैदी कर लो और उनके अम्वाल को अपने लिए लूट लो। अच्छा है, हम यही काम करेंगे। इन्हें अनार दिखाओ,
دیکھ رہے ہو؟ دیکھو خدا نے اس انار پہ کیا لکھا ہے۔ اگر آپ لوگ حق پر ہیں تو میرے لیے دلیل سے ثابت کرو۔ جی ہاں، اور بادشاہ نے اس برے وزیر کی بنائی ہوئی سازش کے مطابق وہ 2 شرائط شیعہ بزرگوں کے سامنے رکھی۔ شیعہ بزرگ جو اس واقعے پر بہت حیران تھے، باہمی مشورے سے اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 دن کی مہلت حاکم سے مانگیں تاکہ خدا کی مدد سے اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کر سکیں جو حاکم کو مطمئن کر دے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو حاکم آزاد ہے کہ جو چاہے حکم جاری کرے۔ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس صرف 3 دن ہے۔ میرے لیے ایک مطمئن جواب لاؤ۔ اب جاؤ۔ ہاں، 3 دن ہو یا 3 سال، تم کبھی بھی میرے چنگل سے نہیں بچ سکتے۔ ہا 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 ہا۔ ارے کیا برا وزیر ہے! چچا جان، پھر یہ شیعہ بزرگوں نے کیا کیا؟ ہائے، میں ڈر رہی ہوں۔ میں بھی۔ اس دن شیعہ لوگ مسجد میں جمع ہوئے تاکہ اس مسئلے پر آپس میں بات چیت کریں۔ آخر کار بہت سی باتوں اور تجاویز کے رد و بدل کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے امام زمانہ علیہ السلام سے مدد طلب کریں۔ چچا جان، وہ کیسے امام زمانہ سے مدد لینا چاہتے تھے؟ انہوں نے اپنے میں سے 10 افراد کو منتخب کیا اور ان 10 افراد میں سے 3 افراد جو سب سے زیادہ با ایمان تھے ان کا انتخاب کیا گیا۔ پھر طے یہ پایا کہ یہ 3 افراد ان 3 راتوں میں سے شہر سے باہر جائیں اور خدا سے راز و نیاز کریں اور اس مشکل کے حل کے لیے امام عصر علیہ السلام سے مدد طلب کریں۔ چچا جان، کیا امام زمانہ علیہ السلام ہماری نظروں سے غائب نہیں ہے؟ پھر وہ ان سے مدد کیسے لینا چاہتے تھے؟ میری بیٹی، امام زمانہ علیہ السلام ہماری نظروں سے غائب ہونے اور ہمیں ان کی زیارت کی توفیق نہ ہونے کی وجہ ہمارے گناہ اور برے کاموں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم گناہ نہ کریں اور نیک اعمال کریں تو پھر ہم امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کر سکتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں مانگ سکتے ہیں۔ ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ امام بہت مہربان ہے۔ جو کوئی بھی ان کی طرف رجوع کرے اور آقا کو سچے دل سے پکارے اسے جواب ملتا ہے۔ اے کاش خدا جانے میرا دل اپنے مہربان آقا کو دیکھنے کے لیے کس قدر بے تاب ہے۔ میں اپنے آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا قصور ہے تیرے دیدار کی خواہش کا؟ بس یہی ہے میری آرزو کہ میں تجھے دیکھ سکوں، شاید میں بھی اپنی خواہش پوری کر سکوں۔ خیر چھوڑو بچوں، چلو کہانی آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی اور دوسری رات ان میں سے کوئی بھی جو جواب لینے شہر سے باہر گئے تھے امام زمانہ کو دیکھنے میں کامیاب نہ ہوئے، یہاں تک کہ تیسری رات آئی اور محمد بن عیسیٰ کی باری آئی۔ کیا تمہارے خیال میں محمد بن عیسیٰ جواب حاصل کر پائیں گے؟ میں مطمئن ہوں انشاءاللہ۔ مایوس نہ ہو میرے بھائیوں، مجھے یقین ہے کہ امام زمان علیہ السلام مدد کریں گے اور اس مشکل اور مصیبت میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ خود انہوں نے فرمایا ہے، اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل اور پریشانیوں میں ہماری طرف رجوع کرو۔ یہ مسئلہ تو پھر بڑا ہے، تم بھی خدا پر بھروسہ رکھو اور مسئلے کے حل کے لیے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھاؤ۔ خاص طور پر تم بچوں، تمہارے دل بہت پاک ہیں، مجھے یقین ہے کہ خدا تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ ہمارا سلام مولا کو ضرور کہنا۔ خدا حافظ۔
اے خدا، اے میرے مہربان رب، ہم پر ایک بہت بڑی آزمائش اور مصیبت نازل ہوئی ہے اور ہمارا دشمن ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے۔ زمین اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ ہمارے لیے قید خانہ بن گئی ہے اور اس بڑی مصیبت نے ہم سے سکون چھین لیا ہے۔ اے عظیم خدا، ہمارا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ محمد و آل محمد کے صدقے اور ہمارے امام زمانہ کے صدقے، ہمارے غائب امام مہدی موعود کے صدقے ہمارے مسئلے کی گرہ کھول دے اور ہمارے امام زمانہ کو ہماری فریاد پہنچا۔ اے محمد ابن عیسیٰ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم یہاں بیابان میں آئے ہو؟ اے اللہ کے بندے، جاؤ اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں ایک اہم کام کی خاطر رات کے اس پہر اس بیابان میں آیا ہوں اور اپنے دل کا راز صرف اپنے امام زمانہ سے کہوں گا، کیونکہ صرف امام ہی میرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اے محمد ابن عیسیٰ، اپنی حاجت بیان کرو، میں صاحب الامر ہوں۔ لیکن اگر آپ میرے امام زمانہ ہیں تو آپ خود میری حاجت جانتے ہیں اور اسے میری زبان سے سننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امام خدا کے حکم سے ہر چیز سے آگاہ ہیں۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو، اور تمہارے یہاں آنے کی وجہ وہ مصیبت ہے جو تم پر انار کے حوالے سے آن پڑی ہے، اور حاکم نے اس بارے میں تمہیں ڈرایا اور دھمکی دی ہے۔ جی ہاں اے میرے آقا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کی پناہ میں آئے ہیں، اور ہماری آپ سے مدد اور نصرت کی درخواست ہے۔ اور یہاں پر امام زمانہ علیہ السلام نے اس حال کے بیان کرنے کا آغاز کیا جو شیعوں کو اس بڑی مصیبت سے نجات دلا سکتا تھا۔ محمد بن عیسیٰ نے حل حاصل کرنے اور اپنے سوالات کے جوابات لینے کے بعد خوشی سے حضرت کا شکریہ ادا کیا، اور اگلے دن چند شیعہ بزرگوں کے ساتھ حاکم کے معمے کا جواب دینے کے لیے محل کی جانب روانہ ہوئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوش نظر آ رہے ہو، بتاؤ ہم بھی دیکھیں، کیا تم نے اس انار کے مسئلے کا کوئی قائل کرنے والا جواب ڈھونڈ لیا ہے؟ جی ہاں اے حاکم، ہم آپ کے لیے قائل کرنے والا جواب لائے ہیں، لیکن ہم اسے صرف وزیر کے گھر میں بیان کریں گے۔ ہاں، میرے گھر میں کیوں؟ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو یہیں بتا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وزیر، اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر انہیں وہیں جواب دینے دے، کیا حرج ہے؟ اور آخرکار جب بادشاہ اور وزیر نے محمد بن عیسیٰ کا اصرار دیکھا تو انہوں نے وزیر کے گھر میں جواب سننے کی رضامندی ظاہر کی، اور اس طرح وہ سب وزیر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیر، ہم پہنچ گئے، یہ رہا وزیر کا گھر، اب اپنا جواب بتاؤ۔ اے محمد، وزیر کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ ہمیں وزیر کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اچھا، لو اب ہم وزیر کے گھر میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، چلو۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا انتظار کریں، پہلے مجھے گھر کو آپ کے لیے تیار کرنے دیں، پھر تشریف لائیں۔ تمہیں وزیر سے پہلے گھر میں داخل ہونا ہوگا۔ میں جواب اس صورت میں دوں گا کہ میں وزیر سے پہلے اس کے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اچھا، پہلے آپ داخل ہو۔ ارے بھائی، تم نے کس الجھن میں ڈال دیا ہے؟ یہ لیجئے، یہ ہے وزیر کے گھر کا اندرونی حصہ، اب کیا بہانہ رہ گیا ہے بھائی؟ جب تم وزیر کے گھر میں داخل ہوگے تو دائیں جانب ایک کمرہ نظر آئے گا، اس کمرے میں داخل ہو جانا۔ ہمیں اس کمرے کے اندر جانا چاہیے، معمے کا جواب وہاں اندر ہے۔ نہ، وہ جگہ بہت
بکھری ہوئی ہے، غیر مرتب ہے۔ پہلے مجھے وہ جگہ آپ کی تشریف آوری کے لیے آمادہ کرنے دیں، پھر آپ داخل ہو جائیں۔ اے حاکم، مجھے اس سے پہلے داخل ہونا ہوگا، ورنہ جواب نہیں ملے گا۔ ہم اس مسئلے کا جواب اس کمرے میں پائیں گے۔ وزیر ہٹ جاؤ، اسے داخل ہونے دو، اتنی بے جا تعریف و توصیف بند کرو۔ جب تم داخل ہوگے تو تم ایک تاکچہ دیکھو گے جس پر ایک سفید تھیلا رکھا ہے۔ اس تھیلے کو اٹھاؤ جس میں گیلی مٹی کا ایک ڈھیر ہے۔ وزیر کے گھر کے اندر ایک انار کا درخت ہے۔ جب انار کا پھل کچا تھا تو وزیر نے جعلی تحریر والا ایک مٹی کا سانچہ بنایا اور چھوٹا انار اس سانچے میں رکھ دیا۔ پھر جب انار بڑا ہوا اور پک گیا تو یہ الفاظ جو آج تم انار پر دیکھ رہے ہو انار پر لکھے گئے۔ بچوں، محمد بن عیسیٰ نے کہانی بالکل اسی طرح بیان کی جیسے حضرت نے فرمایا تھا، اور اس برے وزیر کو رسوا کر دیا۔ وزیر جس کی اب حاکم اور دوسرے لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو چکی تھی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ سرکار، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، انہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ محمد بن عیسیٰ نے دوبارہ حضرت کے فرمودات کو حاکم کے سامنے بیان کیا اور اس سے کہا کہ اپنے وزیر سے کہیں کہ انار کو 2 حصے کر کے دکھائے۔ وزیر جو اپنے خیال میں ایک بار پھر موقع پا گیا تھا، انار کو اٹھایا اور اسے دبا کر حاکم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ محمد سرکار، بن اگر عیسیٰ آپ اجازت جو دیں جھوٹ تو میں بول اس رہا انار ہے۔ کو توڑ دیتا ہوں تاکہ ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے۔ توڑ دو وزیر، لیکن تم پر افسوس، اگر یہ بات بھی ان کی پچھلی باتوں کی طرح سچ ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں تمہاری داڑھی سے لٹکا دوں گا وزیر۔ بچوں، جب اس برے وزیر نے انار کو دبایا تو انار ٹوٹ گیا اور اس کی دھول اور راکھ وزیر کے کندھوں اور چہروں اے پر جا بیوقوف گری۔ وزیر، محافظوں جلدی کرو، اس آدمی کو پکڑو اور جیل میں لے جاؤ۔ دیوانہ، تم نے مجھ حاکم کو بیوقوف بنانا چاہا۔ میرے آقا رحم کریں، مجھے قید نہ کریں، ان لوگوں نے میرے خلاف سازش کی ہے، یہ مجھے آپ سے جدا کرنا چاہتے ہیں، مجھے آزاد کریں، میرے آقا مجھے ایک اور موقع دیں، میرے آقا۔ محمد بن عیسیٰ، تم اس انار کا راز کیسے جانتے ہو؟ امام زمانہ نے جو زمین پر خدا کی حجت ہیں مجھے یہ راز بتایا ہے۔ تم کس امام کی بات کر رہے ہو؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم شیعوں کے 12 امام ہیں، جن میں سے پہلے امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہیں، اور ان میں سے آخری جو اس وقت زندہ ہیں ہمارے تمام اعمال کے گواہ ہیں اور مشکلات میں ہمارے مددگار و ناصر ہیں، وہ امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ حاکم نے کہ جس کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے تھے محمد بن عیسیٰ سے کہا، اے محمد بن عیسیٰ، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور ان کے بعد ان کے جانشین اور وسیع امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہیں۔ پھر حاکم نے ایک ایک کر کے ہر امام کے نام سے آخری امام تک اقرار کیا اور خدا کے فضل سے شیعہ ہو گیا۔ چچا حبیب، میں ایک سوال جی پوچھوں؟ ہاں بیٹا، پوچھو میرے عزیز۔ چچا جان، امام زمانہ علیہ السلام نے اسی پہلی رات کو اس مسئلے کا جواب کیوں نہیں دیا؟ شاباش میرے بیٹے، اتفاق سے محمد بن عیسیٰ نے بھی
यही सवाल इमाम से पूछा। उस रात जब मोहम्मद बिन ईसा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे, मसले का हल सुनने के बाद उनसे अर्ज की, ऐ मेरे आका, आपने हमारे सवाल का जवाब पहली ही रात मोहम्मद क्यों नहीं इब्न दिया? ईसा बहरीनी, कोताही तुम्हारी अपनी है, क्योंकि तुमने हाकिम से जवाब लाने के लिए 3 रातों की मोहलत मांगी थी। खुदा की कसम, अगर तुमने उसी मजलिस में हाकिम के सामने मुझे पुकारा होता और कहा होता, ऐ साहिब ज़मान, तो तुम अपना जवाब पा लेते। मोहम्मद इब्न ईसा, तुम जहाँ कहीं भी हो और जिस भी हालत में हो, अगर मुझे पुकारोगे तो अपना जवाब पा लोगे। अच्छा बच्चों, ये थी फितना अंगेज अनार की दास्तान। मैं जानता हूँ कि तुम इतने ज़हीन हो के अपने सवालात के जवाब जी खुद हाँ ही पा चचा चुके जान, हो। इस कहानी ने मुझे सिखाया कि अगर मुझे कोई मुश्किल आ जाए तो मैं अपने इमाम ज़माना को पुकार सकती हूँ और उनसे मदद मांग सकती हूँ। मुझे भी समझ आया है कि अगरचे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमारी नज़रों से गायब हैं, लेकिन उनकी हम पर हर वक्त नज़र है और हमें तन्हा नहीं छोड़ते। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह खुदावंद मुतआल इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर को करीब फरमाए और सारी दुनिया को जुल्म और सितम से निजात दे। इलाही आमीन। आमीन। मैं तुम सब पर कुर्बान जाऊँ मेरी प्यारी। वाह, बहुत खूब। तो चचा जान, अब मेज़बानी का वक्त है। अब तोहफे देने का वक्त है। तोहफे देने का वक्त है।